الرحمن الرحیم وعن ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام قیس بنت محسن فرماتی ہے کہ انہا اتت ببن لہا صغیر، وہ اپنا ایک چھوٹا سا بچہ لے کر کے آیا، ایسا بچہ تھا کہ لم یاکل الطعام، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا اور دودھ پر اس کا اکتفا تھا۔ اس کو لے کر کے آ گئی الی رسول اللہ، حضرت کے پاس، اتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر کے آ گئی نبی کے پاس۔ فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، حضرت نے اپنے گود میں اس بچے کو بٹھایا۔ فبال علی ثوبہ، بچے نے فوراً حضرت کے کپڑوں پر پیشاب کیا۔ فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا۔ فنزہہ، اس کو آپ نے یہ کہ دھویا، ہلکا سا دھویا۔ ولم یغسلہ، تاکید کے ساتھ زیادہ سخت نہیں دھویا۔ متفق علیہ، یہ ترجمہ ذرا یاد کر لینا، سمجھے؟ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت دیکھ لو، الفصل الثانی عن لبابۃ بنت الحارث، لبابہ بنت الحارث قالت، وہ فرماتی کان الحسین بن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین بن علی نبی کا نواسہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ فبال علی ثوبہ، نبی کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ فقلت، لبابہ بنت الحارث کہتی ہے، میں نے کہا البس ثوبا، حضرت کوئی اور کپڑا پہن لو، واعطنی ازارک، اور اپنا تہبند مجھے دے دو، حتی اغسلہ، تاکہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، انما یغسل من بول الانثی، بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا سخت طریقے سے، وینزہ من بول الذکر، اور بچے کے پیشاب کو آہستہ سے ہلکا سا دھونا بھی کافی ہے۔ اور ان حضرات کے ہاں اس کا ترجمہ ہوگا یغسل من بول الانثی، بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے، وینزہ من بول الذکر، اور بچے کے پیشاب کو اس کو چھینٹے مارا جاتا ہے، چھینٹے لگائے۔ روا احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ وفی روایت لابی داؤد و النسائی عن ابی السمح، ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یغسل من بول الجاریۃ، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش من بول الغلام، اور لڑکے کے پیشاب کو ہلکا سا دھویا جائے گا، ہمارے یہاں ترجمہ، اور ان کے ہاں ویرش من بول الغلام، اور بچے کے لڑکے کے پیشاب کو چھینٹے لگایا جائے گا، چھینٹوں سے یہ کہ وہ پاک ہو جائے گا۔ مولانا، بچہ اگر یہ ہے کہ کھانے کے قابل ہو، جب کھانا کھاتا ہو تو پھر یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ بچہ اور بچی شیر خوار ہوں۔ شیر خوار کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پر صرف ان کا اکتفا ہے اور وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، تو پیشاب تو دونوں کا نجس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کے پیشاب کو چھینٹے لگانے سے، جبکہ شیر خوار ہو، چھینٹے لگانے سے وہ پاک ہو جائے گا، اور بچی کے پیشاب کو اس کو دھویا جائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ ایک شیر خوار میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ اور بچی دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے، چھینٹوں سے بچے کا پیشاب پاک نہیں ہوگا، چھینٹے لگانے سے، بلکہ دھونا ضروری ہے۔ البتہ حنفی بھی یہ فرق یہ کرتے ہیں کہ بچے کے پیشاب کو ہلکا سا دھوئیں گے اور بچی کے پیشاب کو سخت دھویا جائے گا، مبالغہ کے ساتھ۔ اور وہ حضرات کہتے ہیں کہ بچی کے پیشاب کو دھونا ہے، بچے والے کے دھونا نہیں ہے، اس کو چھینٹے لگائیں گے تب بھی ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دونوں روایتیں اللہ آپ کا بھلا کرے ان حضرات کے لیے دلیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت ام قیس بنت محسن اپنے بچے کو لے کر کے آ گئے اور حضرت کے سامنے، اور کھانے کے قابل نہیں تھا، شیر خوار تھا، پیشاب کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا۔ فنزہہ، یہ حضرات کہتے کہ نزہ کا معنی اس کو چھینٹیں لگا دی، ولم یغسلہ، اس کو دھویا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اور اگلے والی روایت بھی، دو روایتیں اور آ گئی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ، یہ حضرات تین روایتیں ان حضرات کے لیے دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ، امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ پیشاب نجس ہے اور دونوں کو دھونا ضروری ہے، دونوں کا۔ تنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ تو پیشاب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی کا بھی ہو وہ نجس ہے، اور نجاست اللہ آپ کا بھلا کرے جبکہ ذی جسم نہ ہو، نجاست جبکہ ذی جسم نہ ہو، جسم دار نہ ہو، تو ہمارے ہاں قانون فقہ کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، چاہے بچے کا ہو یا بچی کا ہو۔ اب ان حضرات کو جواب دینا ہے
جواب آپ یہ دے دو کہ حدیث کے اندر 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں. جہاں بچوں نے نبی پر پیشاب کیا تو فَأَتْبَاهُ إِيَّهُ پانی منگا کر کے اس کے پیچھے آپ نے پانی ڈال دیا. فَأَتْبَاهُ إِيَّهُ. دوسرا لفظ آتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِ پانی آپ نے ڈال دی. تیسرا یہ ہے کہ رَشَّ عَلَيْهِ اور چوتھا یہ ہے کہ نَزَعَهُ جیسے کیا کیا. 4 الفاظ ہیں ملنگو. کیا عرض کر رہا ہوں؟ نزع، رش، صب، اتباع. 4 قسم کے الفاظ ہیں. نزع ہے، رش ہے، صب ہے اور اتباع ہے. اور چاروں کا معنی حنفی کہتے کہ دھونا ہے. سمجھے؟ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا بالاتفاق بیننا و بین الشافعیت والحنابلۃ. ہمارے شافعی حنابلہ کے درمیان میں حیض کے خون کو دھونا ضروری ہے. حیض کا خون تو دھونا ہے. تو آپ پڑھیں گے یہی نزع کا لفظ اور رش کا لفظ حیض میں آتا ہے. وہاں پر رشی ہے، اس کو دھو اور ثم صلی فیہ پھر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھو. رش کا معنی وہاں پر رش کا معنی چیٹے لگانا نہیں ہے. اور نزع کا لفظ آتا ہے وہ بھی دھونے کے معنی. تو الوان حیض کے اندر حیض کے خون میں نزع کا لفظ آتا ہے اور رش کا بالاتفاق دھونے کے معنی، یہاں بھی دھونے کے معنی میں. اور سب کا معنی بھی پانی ڈال کر کے دھونا. سمجھے؟ اور اتباع کا معنی بھی وہی ہے. ملنگ وہ کچھ بولے پڑ گیا. اب حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، خیال کر لیں. دونوں پہلی روایت جو ام قیس بنت محصن کی ہے، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجْرِهِ حضرت نے اپنے گود میں اس کو بٹھایا. فَبَالَ عَلَى صَوْبِهِ نبی کے کپڑے پر اس بچے نے پیشاب کیا، ام قیس کے بیٹے نے. فَدَعَا بِمَاءٍ نبی نے پانی منگایا. فَنَزَعَهُ اے غسلہ غسلا خفیفا آپ نے غسل خفیف اس کو کیا. وَلَمْ يَغْسِلْهُ غسلا شدیدا اور آپ نے غسل شدید نہیں کی. ورنہ اگر آپ اس طرح نہیں کہیں گے، نزع کا ترجمہ کریں گے فَنَزَعَهُ فَغَسَلُ اس کو دھویا، وَلَمْ يَغْسِلُ نہیں دھویا. تو دھویا نہیں دھویا تو یہ تو تعارض ہوگا. تو اب کوئی تعارض نہیں ہے. اس بات جو ہے نا وہ غسل خفیف پر معمول ہے، اور نفی جو غسل شدید کی نفی ہے. غسل کی نفی نہیں بلکہ شدید کی نفی ہے. تو کیا ہو گیا؟ فَنَزَعَهُ وَغَسَلَهُ غَسْلًا خَفِيفًا وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا شَدِيدًا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. مفعول مطلق تاکید اور کمال بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ضربت زیدن کا معنی مارا، اور ضربت زیدن ضربن اس کا معنی خوب مارا. مفعول مطلق تاکید اور کمال کے لیے آتا ہے. یہ جو روایت ہے لم یغسلو، اسی روایت کے بعض طرق کے اندر یہ کہ لم یغسلو غسلن، بولو اسی روایت کے بعض طرق کے اندر یہ لفظ بھی ہے لم یغسلو غسلن. تو اس کا مطلب ہوگا لم یغسلو غسلن شدیدن، غسل شدید مبالغہ نہیں کیا. اور نزعہ نفس غسل ہے، غسل خفیف ہے. لہذا فلا تعارض، کوئی تعارض نہیں. آپ کو تو شافعی اور حنبلی یہ کہیں گے کہ غسلہ ولم یغسلو، یہ تو تعارض ہے. کوئی تعارض نہیں. غسل سے غسل خفیف مراد ہے، اور غسل کی نفی جہاں پر شدید کی نفی ہے، غسل کی نفی نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ حدیث صاف ہو گیا. اور میں نے عرض کیا کہ چاروں لفظ دھونے کے معنی میں. اس سے اگلے والے دیکھو، حضرت لبابہ بنت الحارث کہتی ہے کہ حضرت حسن نے جب نبی کی گود میں پیشاب کیا فبال علی صبی فقلت، میں نے کہا البس ثوبا واعطنی ازارک، حضرت آپ کوئی کپڑا اور پہن لو اور اپنا تہبند مجھے دے دو حتی تغسلہ، میں اس کو دھو ڈال. قال انما یغسل من بول الانثى، بچی کی پیشاب کو دھویا جاتا ہے. وینزہ من بول الذکر، اور لڑکے کے پیشاب کو چینٹے لگایا جاتا. یہ ان حضرات کے ہیں حنابلہ اور شافعیہ کے ہیں اس کا ترجمہ. ہمارے ہاں انما یغسل من بول الانثى غسلا شدیدا ویغسل من بول الذکر غسلا خفیفا. بولو یغسل من بول الانثى غسلا شدیدا ویغسل من بول الذکر غسلا خفیفا. اللہ کے بندو کچھ بلا پڑا نہیں پڑا، کوئی وہی بات ہو گئی. اگلے والی روایت کو دیکھو، وفی روایت لابو داؤد والنسائی عن ابی السمع، ابو السمع سے روایت ہے قال یغسل من بول الجاریۃ، یہی کہا جائے گا یغسل من بول الجاریۃ غسلا شدیدا ویرش من بول الغلام غسلا یغسل، یرش کا معنی یغسل، یغسل من بول الغلام غسلا خفیفا. فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو. منڈیا کچھ بلا پڑا نہیں پڑا. اب کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے ہاں
شیرخوار بچے کے پیشاب کو چھینٹے لگایا جائے گا، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے تو فرق تو ہو گیا نا. اور ہمارے یہاں بچی کے پیشاب کو غسل شدید اور بچے کا پیشاب غسل خفیف، ہم بھی تو فرق کرتے ہیں. تو خلاصہ نکلا پیشاب پیشاب ہوتا ہے، ڈگری ڈگری ہوتا ہے. ہمارا بلوچ کہتا ہے ڈگری ڈگری ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ ڈگری ڈگری ہو، اصلی ہو یا جعلی ہو، پیشاب پیشاب ہے، بچے کا ہو یا بچی کا ہو، شیرخوار دونوں کا. اور آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے، ہم دونوں کے مذہب شافعیہ اور حنابلہ وہ کہتے ہیں کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، بچے والے کو چھینٹے لگا. فرق انہوں نے کر دیا دونوں میں. لکڑی کی ان کے اللہ کا بھلا کرے پیشاب ہو. اور ہم بھی کہتے ہیں بچے والے کو غسل خفیف ہوگا، بچی والے کو غسل شدید ہوگا. شدید اور خفیف کا فرق ہم بھی تو کرتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ مساوات ہونی چاہیے، بس یہ ہے. بولو، مساوات ہونی چاہیے. یہ فرق کیوں ہے؟ جواب یہ کہ مساوات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے فرق کریں؟ خدا نے ساخت اس قسم کی بنائی ہے، شکل حیت اس قسم کی بنائی ہے کہ دونوں کی صلاحیتیں الگ ہیں، دونوں کی قوتیں الگ ہیں، دونوں کی ذہنی صلاحیتیں الگ ہیں. اب فرق ان کے ذمہ بھی فرق بیان کرنا لازم ہے ہمارے. جواب یہ ہے کہ جی بچی کی طبیعت میں، خواتین کی طبیعت میں برودت اور اسی طریقے پر اللہ حرارت اور برودت یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ان کی جو نجاست ہے اس میں بدبو بھی زیادہ ہوتی. یہ چاروں لفظ ہے اور معنی میں نے اب فرق میں نے عرض کیا کہ دونوں گروپ فرق کر رہے ہیں. یہ فرق کیوں؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بچی کا پیشاب، بچی کی طبیعت میں رطوبت اور یہ کہ حرارت یہ چیز زیادہ ہے، اس لیے نجاست مغلظ ہے اور زیادہ بدبودار ہے. دوسرا مسئلہ اس کا مخرج، پیشاب جہاں سے نکلتا ہے، لڑکے کا مخرج ضیق اور تنگ ہے اور بچی والا مخرج کھلا ہوا، تو یہ فلٹر کے ساتھ پیشاب نکلتا ہے. اس میں بدبو اتنی نہیں ہوتی. وہاں جس طرح گند ہے اسی طرح نکلتا ہے، آسانی سے نکلتا ہے. وہاں مخرج کھلا ہے یا مخرج تنگ ہے. آپ کو اپنے مخرج کا پتہ تو ہوگا، پیشاب یہاں سے نکلتا ہے اور اس کا مخرج کھلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کو بھلا کرے. تیسری بات یہ ہے، آپ کے ہاں آپ کو معلوم ہے الابتلاء یوجب التخفیف. جہاں کسی مسئلے کے اندر ابتلاء عام ہوتا ہے تو بات ہلکی رکھی جاتی ہے، اس میں شریعت ذرا آسانی پیدا کر دیتی. اب کیا ہے، لڑکوں کو لوگ ہمیشہ اٹھاتے ہیں، آسو کرا گلے ایسا خود آگا زوئی چیرے یار اگر دا اڑو کی زوئی راوڑا سمجھے، چھوٹے بچے کو لے کر کے آ جائے، لے کر آتا کہتے یہ ہے جی، سمجھ رہی نہیں ہے، پھر لے کر آتا ہے یہ، پھر جو بھی آ گیا، لیکن بچیوں کو دکھاتے نہیں یہ، سمجھے. تو لڑکوں کے ساتھ ابتلاء عام ہے، اور ابتلاء عام ہے وہ کثرت سے پیشاب کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اس ابتلاء یوجب التخفیف، اس میں تخفیف اور آسانی ہوگی. لہذا معمولی دھونے سے برخلاف لڑکی کے کہ لڑکی اللہ کو بھلا کرے کیا ہے عاملنگو، اس کے ساتھ ابتلاء عام نہیں ہے. چوتھی بات مسئلہ یہ ہے کہ اللڑکاؤن من الرجال والانبیاء هم الرجال. بولو اللڑکا کلہم، سمجھے، اللڑکاؤن کلہم یسیرون الی الرجولیت، بعد میں رجل بنیں گے. والانبیاء هم الرجال، انبیاء رجال ہے اور ان کا ایک مقام ہے، نبوت رجال کو ملی ہے. بخلاف النساء، برخلاف الصبیات، بچیوں کے کہ فإنہن یسرن الی النسوانیت، وہ آگے جا کر کے بیوی بنیں گے نا، نبی تو نہیں بنیں گے نا، سمجھتا ہے. اس لیے بچے جا کر کے رجل بنتے ہیں اور انبیاء رجل ہے، اور بچیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس کے لاج رکھتے ہوئے اللہ نے حکموں میں بھی آسانی رکھ دی، لڑکے والے کا اور اس کا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جندا پتر کچھ بلا پڑا اے جی. وعن عبداللہ بن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاہاء فقد طہر، کچی کھال کو جب دباغت دی جائے پاک ہو جائیں گے. یہی جمہور کا مذہب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، سوائے خنزیر اور انسان کے. اور امام شافعی کتے کو بھی نکالتا ہے، خنزیر، انسان، کتا. لیکن حنفیہ کے ہاں کتے کے کھال کو بھی اگر دباغت دے دیں گے حقیقت بدل جاتی ہے، بالکل وہ پاک ہو جائے گی. تو اذا دبغ الاہاء، وہ کچی کھال کو جب دباغت دی جائے فقط طہر، وہ پاک ہو جائے گا. سمجھ رہی میں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ آگے آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ تنتفی من المیتۃ بہاب، مردار جانور کے، ہمارے یہاں مردار بھی ہو تب بھی دباغت سے پاک ہو جائے. مردار جانور کی کچی کھال ولا عصب، اس کے پٹھے، ان سے کسی طرح نفع حاصل نہ کرو. جواب یہی ہے کہ جی من الاہاب، اہابیت کی شکل میں مردار کے ہم استفادہ نہیں کرتے،
استفادہ اس وقت کرتے کہ جب اس کو دواغت دیتے ہیں، احام سے اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آگے نہیں آگے؟ یہ وعنہ عبداللہ بن عباس سے روایت قالت تصدق علی مولات لمیمونہ بشات، حضرت میمونہ کے ایک لونڈی پر ایک بکری کا صدقہ ہو گیا، فماتت، اور وہ بکری مر گئی، فمر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کا گزر ہو گیا اس بکری کے مردار یہ کہ ڈھانچے سے، فقال هل اخذتم احابا، آپ لوگوں نے اس کی کچی کھال کو کیوں نہیں نکالا، کیوں نہیں لیا، نہیں نکالا، فدخلتم فدبغتم، اس کو دواغت دیتے، فانتفعتم بھی، اور اسے نفع حاصل کرتے، قالوا انها میتۃ، حضرت وہ مردار، وقال انما حرم اکلها، بھائی اس کا گوشت کھانا حرام ہے، باقی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے اس کی جو کھال ہے اس کو آپ وہ دواغت دے سکتے، پاک کر سکتے۔ متفق علیہ۔ وان سودۃ رضی اللہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ماتت لنا شاۃ، ہماری بکری مر گئی، فدبغنا مسکھا، ہم نے اس کی کھال کو دواغت دے دی، ثم ما زلنا ننبذ فیہ، ہم اس میں نبیذ بناتے رہتے، حتی صار شنا، یہاں تک کہ پرانا مشکیزہ بن گیا، پھر وہ رواہ البخاری، اجازت ہے جی۔ الفصل الثانی عن لبابۃ بنت الحارث قالت كان الحسین بن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی گود میں تھے، فبال علی صبی، فقلت البس ثوبا واعطنی ازارک حتى اغسله، یہاں تک میں دھو ڈالوں، قال انما يغسل من بول الانثى وينزل من بول الذكر، رواه احمد وابو داود وابن ماجه، وفي روايه لابي داود والنسائي وابن ابي سلمة قال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، ہو گیا مولانا، وعن ابي هريره الى اخره۔ أشرقت نفسي بنور من فؤاد